شہید عثمان خان کاکڑ کے فرزند اور 2 سال بعد قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے والے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ کون ہے اور انہوں نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو خیر آباد کہہ کر اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس بارے میں محمود خان اچکزئی اور خوشحال خان کاکڑ دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خوشحال خان کاکڑ کی پیدائش بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور گئے جہاں انہوں نے فورمن کرسچن کالج لاہور سے بی ایس اکنامکس کی ڈگری حاصل کی، جبکہ اسلام آباد سے ایکسٹرنل لا کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ پشتون طلبہ تنظیم پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے وابستہ رہے۔ خوشحال خان کاکڑ پشتون قوم پرست جماعت پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں۔ یہ جماعت دسمبر 2022 میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے الگ ہونے والے رہنماؤں نے قائم کی تھی۔ 2024 کے عام انتخابات ان کے لیے پہلا انتخابی معرکہ تھا اور اب وہ اپنی جماعت کے پہلے رکن قومی اسمبلی بن گئے۔ خوشحال خان کاکڑ سابق سینیٹر عثمان خان کاکڑ کے فرزند ہے۔ جون 2021 میں عثمان خان کاکڑ کو کوئٹہ میں اپنے گھر میں پراسرار طور پر زخمی حالت میں پایا گیا، جس کے بعد انہیں کراچی آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ انتقال کر گئے۔ ان کے اہل خانہ اور جماعت کا دعویٰ ہے کہ انہیں ان کے سیاسی موقف کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ عثمان خان کاکڑ تقریباً 4 دہائیوں تک پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے وابستہ رہے اور پارٹی کے سرگردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ محمود خان اچکزئی کے قریبی ساتھیوں میں بھی شامل تھے۔ مارچ 2015 سے مارچ 2021 تک وہ سینٹ کے رکن رہے جہاں انہوں نے لاپتہ افراد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے حساس مسائل پر کھل کر آواز اٹھائی۔ والد کے انتقال کے بعد خوشحال خان کاکڑ نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ ابتدا میں محمود خان اچکزئی نے انہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا صوبائی سیکریٹری اطلاعات مقرر کیا، تاہم تقریباً 1.5 سال بعد پارٹی میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پارٹی کے کئی رہنماؤں نے پہلے الگ دھڑا بنایا اور پھر پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے پرانی جماعت کو دوبارہ بحال کیا، جس کی سربراہی خوشحال خان کاکڑ کو دے دی گئی۔ 2024 کے عام انتخابات میں خوشحال خان کاکڑ نے اپنے آبائی حلقے کے علاوہ پشین سے بھی قومی اسمبلی کی نشست پر انتخابات لڑے جہاں ان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان سے تھا۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد مولانا فضل الرحمان پشین کے حلقے سے کامیاب قرار پائے، جبکہ اس حلقے میں محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق خوشحال خان کاکڑ کی موجودہ سیاسی کامیابی کے پیچھے ان کے والد عثمان خان کاکڑ کی بعد از مرگ عوامی مقبولیت کا بھی نمایاں اثر ہے۔ خوشحال خان کاکڑ بھی اپنے والد کی طرح پشتونوں کے حقوق کی سیاست کرتے ہیں، بالخصوص بلوچستان کے پشتون علاقوں پر مشتمل الگ صوبہ جنوبی پشتونخوا کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کی جماعت کے منشور میں پاکستان میں پشتونوں سمیت تمام صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینا، سیاست میں غیر سیاسی عناصر کی مداخلت کو روکنا اور افغانستان و دیگر ہمسایہ ممالک کے معاملات میں مداخلت کے خاتمے جیسے مطالبات شامل ہے۔ ان کے سابق سیاسی قائد محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں سخت تقریر اور منفرد انداز سے گفتگو کے لیے جانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے والد عثمان خان کاکڑ اپنے بے باک موقف کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے تھے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ کم عمری اور نسبتاً کم تجربے کے باوجود خوشحال خان کاکڑ سے بھی اسی طرز کی جرأتمندانہ سیاست کی توقع کی جاتی ہے، جس کے باعث ان پر دباؤ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ خوشحال خان کاکڑ کا کہنا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا گھر میں سیاست ہی دیکھی ہے۔ ان کے گھر میں سیاسی لوگوں کا تھاندا بندہ رہتا تھا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے دور میں بھی وہ سیاست سے وابستہ رہے۔ بچپن ہی سے انہیں یہ سکھایا گیا کہ اپنی قوم اور وطن سے محبت کرنی ہے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ خوشحال خان کاکڑ کے مطابق وہ 2007 سے پی ایس او سے وابستہ رہے۔ خوشحال خان کاکڑ نے وراثتی سیاست کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عثمان لالا کی سیاست وراثت نہیں۔ عثمان کاکڑ نے کبھی لیڈ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ وہ سب کو ایک عام کارکن کے طور پر کام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ عثمان کاکڑ کی شہادت کے بعد تقریباً 1.5 سال تک خوشحال خان کاکڑ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے منسلک رہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی تقسیم کے اصل ذمہ داران کون ہیں یہ پرانے ساتھیوں سے پوچھا جانا چاہیے۔ ایک ہی دن میں تقریباً 5000 لوگوں کو پارٹی سے نکالنا اور مرکزی سیکریٹری جنرل کو صرف اس بنیاد پر نکالنا کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پورے کرتے ہوئے مرکزی کمیٹی کا اجلاس کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی کمیٹی کے 70% ارکان ایک طرف اور 30% دوسری طرف ہو تو اصل پارٹی کون سی کہلائے گی؟ انہوں نے محمود خان اچکزئی کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے کہا کہ وہ پارٹی آئین کو نہیں مانتے اور لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات چھوڑ کر ملک کے آئین کی پیروی کریں گے، جو ممکن نہیں ہے۔ خوشحال خان کاکڑ نے 2024 کے انتخابات کے بارے میں کہا کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ بدترین دھاندلی تھی۔ ان کے پاس فارم 45 موجود تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن اگلے ہی دن فارم 47 کے ذریعے نتائج بدل دیے گئے اور انہیں ہرا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ وہ جیت چکے ہیں۔ عدالت نے ری کاؤنٹنگ کا حکم دیا اور دوبارہ گنتی میں بھی ہم جیت گئے، لیکن اس کے باوجود بھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا جا سکا۔ تقریباً 2 سال بعد بالآخر 8 فروری 2024 کو خوشحال خان کاکڑ کو کامیاب قرار دیا گیا۔ صحافی نے خوشحال سے پوچھا کہ عثمان خان کاکڑ تو کہتے تھے کہ مجھے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ خوشحال خان کاکڑ نے وضاحت کی کہ عثمان کاکڑ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اس طرح قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ طبی موت ہے، لیکن ان کی موت کو گم خاپے میں نہ ڈالا جائے۔ کاکڑ نے کہا عثمان کاکڑ کی شہادت کی الزام ریاست پر ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ریاست کے سامنے انصاف کے لیے 2 مطالبات رکھے، ایک اقوام متحدہ سے انکوائری کروائی جائے اور دوسرا یہ کہ یہ کیس شفاف طریقے سے طے کیا جائے اور جسٹس قائد فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تحقیقات کی جائے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان حکومت کو خط بھی لکھا لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ خوشحال خان کاکڑ نے 2 مارچ 2024 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر حلف اٹھایا اور اب وہ قومی اسمبلی میں اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پشتونوں کو اپنا حق چھیننا ہوگا اور متحد ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میں نے سوائے 2-3 بندوں کے علاوہ اپنی 50 سالہ سیاست کے سفر میں کسی کو پارٹی سے نہیں نکالا، لیکن مجبوراً مجھے اس عمر میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو پارٹی کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ محمود خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اس سال کانگریس کیا جس میں ہم نے 4 بڑے فیصلے کیے۔ ہمارے جو کارکن غلطیاں کر چکے ہیں اور پارٹی سے خارج کیے جا چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بنو جرگے کی تیاریاں کی جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات کی تشہیر پر مکمل پابندی ہوگی۔ اس بنیاد پر ہمارے لندن کے ایک ساتھی کو 6 مہینے کے لیے پارٹی سے معطل کیا گیا اور کانگریس میں سب سے وعدہ لیا گیا کہ یہ کام بند ہوگا، جو اس بات کی پیروی نہیں کرے گا اس کو پارٹی سے نکالا جائے گا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پورے ملک میں پارٹی کی تنظیم نو کرے، یونٹس بنائے اور نئی کانگریس بلائی جائے تاکہ پارٹی کی نئی تنظیم نو ہو۔ کانگریس میں مختلف ذمہ داریاں دی جائے۔ جو لوگ کانگریس کی بات نہیں مان رہے اور سوشل میڈیا پر پیغامات دے رہے ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں۔ محمود خان نے کہا کہ ہم نے زیارت وال اور مختار خان یوسفزئی کی کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ پی ایس او کی تنظیم نو کرے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پی ایس او کی پچھلی کانگریس 2004 میں ہوئی تھی اور اب 2022 ہے جس کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ کمیٹی نے بیٹھ کر ایک لسٹ جاری کی۔ یہ پی ایس او کی آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی۔ پتہ نہیں کہ ہمارے سیکریٹری جنرل صاحب کو کیا ہوا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک اور کمیٹی ان کے ساتھ شیئر کر کے حکم دیا کہ اس کو پی ایس او کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ اس نے پی ایس او کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ کمیٹی ممبر زیارت وال کو اطلاع دیے بغیر پوچھے بغیر فیس بک سے بات آئی۔ میں ان کے گھر گیا اور کہا کہ دنیا اتنی محدود ہو چکی ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے 1 منٹ کے فاصلے پر ہے، فون پر بات کر سکتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پہلے فیس بک کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ مرکزی کمیٹی کا میٹنگ بلایا جائے، پارٹی بحران کی شکار ہو گئی ہے۔ ہماری پارٹی کے آئین میں یہ درج ہے کہ مرکزی کمیٹی کا اجلاس کیسے بلایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیئرمین کہے گا سیکریٹری جنرل کو اور پھر یہ سیکریٹری جنرل مزید اقدامات کرے گا، مگر انہوں نے خود سے سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور پھر ہم نے مجبوراً عہدے سمیت ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ جس کمیٹی کا اجلاس انہوں نے بلایا اس کے دستخطوں سے جو لسٹ جاری ہوئی وہ تقریباً 163 ممبران کی تھی۔ وفات ہونے والوں کو نکال دیا جائے تو تقریباً 120 رہ جاتے۔ اچکزئی کا کہنا تھا کہ سینٹرل کمیٹی آئین کے مطابق 50 سے 60% بھی حاضر ہو تو کمیٹی کا فورم پورا ہوتا ہے۔ 39 کے قریب ساتھی موجود تھے۔ جنوری سے دسمبر تک کوئی ایک یونٹ نہیں بنایا۔ اس میٹنگ میں انہوں نے فوراً کانگریس بلا لیا۔ محترم دوست یوسف خان کے گھر بیٹھ کر میٹنگ ہوئی اور دسمبر 30 کو کانگریس کا اعلان کیا گیا تو مجبوراً پارٹی کو ان کو نکالنا پڑا۔ پہلے بابت لالا اور پھر رضا محمد رضا کو پارٹی سے نکالا گیا۔ جو لوگ یوسف خان کے گھر میٹنگ میں گئے ان کو بطور چیئرمین سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی تائید سے صوبائی صدر خیبر پختونخوا، جنوبی پشتونخوا اور صوبائی صدر سندھ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر پارٹی سے خارج کرتے۔ اچکزئی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کمیٹی کے سینکڑوں ممبران کو نکالا گیا۔ خوشحال خان کاکڑ کے متعلق صحافی کے سوال پر اچکزئی نے کہا کہ وہ میرے درینا دوست عثمان خان کاکڑ کے فرزند ہیں، ان کو پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا، وہ جو کرتے ہیں زندہ باد، ان سب کے خلاف کارروائی کی
جائے گی جو حق ہمیں پارٹی کا آئین اور پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی اور خوشحال خان کاکڑ کی راہیں بھی الگ الگ ہوگی اور ایک جماعت سے دو جماعتیں بن گئی اور یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ محمود خان اچکزئی اور خوشحال خان کاکڑ کے سیاسی سفر اور ان کے کردار، ان کی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے۔